سئلا صوم الاثنین، پیر کے روزے کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن نامہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے، یا پھر اس دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، یا سوموار کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ کیا صحابہ نے کبھی جلوس نکالا یا پھر اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو حکم دیا؟ آئیے ہم ترتیب وار اس کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ نبوت ملنے کے بعد آپ مکے کے اندر 13 سال تک رہے اور مدینے میں 10 سال رہے۔ 13 سال کی مدت میں آپ نے کبھی جلوس نہیں نکالا اور نہ ہی کسی کو حکم دیا۔ پھر مدینے گئے، مدینے میں 10 سال رہے۔ مدینے میں 10 سال رہے تو پھر بھی آپ نے کبھی لوگوں کو حکم نہیں دیا اور نہ ہی کبھی چراغاں کیا۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہو جاتا ہے، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول سوموار کے دن آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، 2 سال آپ کی خلافت رہی، لیکن 2 سال کی مدت میں آپ نے کبھی چراغاں نہیں کیا اور نہ ہی کبھی لوگوں کو حکم دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، آپ اقتدار پر بیٹھے، آپ کے ہاتھ میں باغ ڈور آئے اور آپ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل تک آپ کے سلطنت رہے، آپ خلافت کیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر 10 سال کی زندگی میں 10 سال کی مدت میں کبھی چراغاں نہیں کیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ خلیفہ بنائے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی مدت میں 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ پایا، لیکن کبھی آپ نے چراغاں نہیں کیا، کبھی آپ نے جلوس نہیں نکالا، کبھی آپ نے ہری جھنڈیاں نہیں لگائے، کبھی آپ نے جلوس نہیں نکالا، سڑکوں پر سواری وغیرہ سے لوگوں کو نہیں گھمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ نے تقریباً 5 سال خلافت کیے۔ آپ کی زندگی میں کم از کم 4 مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن کبھی آپ نے ہری جھنڈیاں نہیں لگائے، کبھی آپ نے چراغاں نہیں کیا اور نہ ہی لوگوں کا اس کا حکم دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغاں نہیں کیا اور نہ ہی اپنے ماننے والے لوگوں کا اس کا حکم دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال خلافت کیے، آپ کی سلطنت 20 سال تک رہی، لیکن آپ نے کبھی چراغاں نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے کبھی ہری جھنڈیاں لگائے اور نہ ہی کبھی جلوس نکالا۔ میرے بھائیوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ دن 47 بار آیا، لیکن آپ نے کبھی جلوس نہیں نکالا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ دن 68 بار آیا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی چراغاں نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ دن 38 بار آیا، لیکن آپ نے کبھی لوگوں کو حکم نہیں دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ 55 بار آیا، لیکن آپ نے کبھی چراغاں نہیں کیا، ہری جھنڈیاں نہیں لگائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ دن 65 بار آیا، لیکن شیخ نے کبھی کسی کو جنم دن منانے کا حکم نہیں دیا، کبھی آپ نے چراغاں نہیں کیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ 70 مرتبہ آیا، لیکن کبھی آپ نے لوگوں کو حکم نہیں دیا۔ سلطان باہو کے دور میں 67 بار آیا،
بتایا لیکن آپ نے کبھی لوگوں کو حکم نہیں دیا۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ دن 53 بار آیا لیکن آپ نے کبھی لوگوں کو حکم نہیں دیا۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 55 بار آیا لیکن آپ نے کبھی لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تقریباً 47 سال اس دنیا میں زندہ رہے لیکن کبھی آپ نے جنم دن نہیں منایا۔ وہ عائشہ جن کے گود میں اللہ کے نبی انتقال کر جاتے ہیں لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے، نبی کی چاہتی بیوی ہے۔ آپ نے کبھی ہری جھنڈیاں نہیں لگائے، آپ نے کبھی جلوس نہیں نکالا، آپ نے کبھی چراغاں نہیں کیا۔ مسلمانوں 12 ربیع الاول کا دن 12 ربیع الاول کا دن خلفائے راشدین ائمہ کرام بزرگان دین میں سے کسی نے کبھی نہ ہی خود منایا اور نہ ہی اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس دن جھنڈیاں لگائے، نہ ہی چراغاں کیا اور نہ ہی جلوس نکالے۔ تو آئے مسلمانوں، کیا یہ سب لوگ محب رسول نہیں تھے؟ کیا یہ لوگ محب رسول نہیں تھے؟ فیصلہ آپ خود کیجئے اور یہ دلیل آپ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ کے کرنی چاہیے، لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ان کی شان میں اضافہ، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، ان کی شان میں گستاخی کیا جائے۔ آپ اگر مثلا 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیے ہیں، آپ نے اگر 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ ان کی محبت میں پڑھ کر اور ان کی محبت میں اتنا اضافہ کر کے کہ 4 کے بجائے 5 رکعت نماز پڑھیں گے، زیادہ نیکی ملے گی۔ اور اس میں سورہ فاتحہ کی تو تلاوت ہوتی ہے، آپ یہ کیا کریں اگر 5 رکعت نماز پڑھائیں گے، 5 رکعت نماز پڑھیں گے، آپ کو ثواب سے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ کو وضو بنانے کے لیے جو وضو کا طریقہ سکھایا، پہلے کلائی تک دھو، اس کے بعد کہنیوں تک دھو، آپ نے پہلی مرتبہ کہنیوں تک دھویا، اس کے بعد کہنیوں کی جگہ آپ نے پورا ہاتھ دھولا، ہاتھ دھو ڈالا، اور آپ یہ سوچ بیٹھ گئے کہ جتنے ہاتھ کو پورے ہاتھ کو دھونے سے نیکی ہمیں زیادہ ملے گی، پورے جسم میں پانی بہانے سے زیادہ نیکیاں ملے گی، گناہ دھلے گا۔ تو یاد رکھیں، یقین جانیے کہ آپ کا وضو نہیں ہوگا اور آپ نیکیوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ہر اچھی چیزوں میں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستخط موجود نہ ہو، آپ نے اس میں مہر نہ لگایا ہو، تو وہ نیکی آپ کے لیے وبال بن جائے گی، گویا کہ وہ نیکی ہے ہی نہیں، آپ کے لیے وبال ہے، آپ کے لیے وبال ہے۔ اور بڑی اچھی دلیل دیتے ہو کہ ابلیس نے جنم دن نہیں منایا، ابلیس نے نبی کے خوشی کے موقع پر، نبی کے خوشی کے موقع پر، نبی کے ولادت کے موقع پر خوشی نہیں منائی، اور جو اس کے قائل نہیں انہیں بڑی آسانی سے کہہ دے تو ابلیس۔ کیا صحابہ کے بارے میں یہی گمان ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اماموں کے بارے میں یہی گمان ہے؟ نعوذ باللہ۔ نہیں، میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، ابو لہب نے اپنی لونڈی، اپنی کنیزہ سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ نے سویبہ کا دودھ پیا، ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ابو لہب سے ان کی جہنم میں ملاقات ہوئی۔ ابو لہب کو آپ نے جہنم میں دیکھا، ابو لہب سے پوچھا تمہارا حال کیا ہے، کیسا چل رہا ہے؟
تو ابو لہب نے کہا میں نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، میں نبی کو اذیت پہنچایا کرتا تھا، میں نبی کو تکلیفیں دیتا تھا، اس لیے کیا حال پوچھ رہے ہو؟ صرف مجھے اتنی سی راحت ہے کہ میں نے نبی کی ولادت کے موقع پر سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اور جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اس انگلی میں تھوڑا سا پانی مجھے مل گیا، اسی سے میں مجھے راحت ملتی ہے۔ یہ دلیل دے رہے ہیں، یہی وہ ابو لہب ہے، صفا پہاڑی پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والے ابو لہب ہیں، اللہ کے نبی کو بد دعا دینے والے، ہلاکت کی دعا دینے والے، بد دعا دینے والے ابو لہب ہیں۔ اور ابو لہب کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نبی کے انتقال، نبی کے ولادت کے موقع پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا ابو لہب کو اس وقت معلوم تھا کہ یہ بچہ میرا بھتیجا آگے چل کر نبی بنے گا، اسلام کی دعوت اشاعت کرے گا، اسلام کی دعوت نشر کرے گا؟ ابو لہب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر نبی بنے گا، رسول بنے گا اور اسلام کی دعوت کو پھیلائے گا۔ ابو لہب اس غرض اور اس نیت سے اس بچے کی پرورش کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا کہ حالت یتیمی میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، میرا بھائی اس دنیا سے انتقال کر چکا ہے، اس نیت سے ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، نہ کہ اس نیت سے کہ بچہ آگے چل کے اسلام کو پھیلائے گا، نہ کہ اس نیت سے کہ یہ بچہ اسلام کی دعوت کو عام کرے گا، ایک اللہ کی دعوت دے گا، توحید کو پھیلائے گا۔ میرے بھائیو یقین جانیے یہ سب دلیلیں 12 ربیع الاول سے کچھ بھی فٹ نہیں بیٹھتا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیا جنم دن منایا تھا یا پھر لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جنم دن مناؤ؟ ابو لہب جنم دن منایا، خوشی منائی، اس لیے جہنم میں ان کو راحت ملی، تو تم لوگ بھی نبی کی ولادت کے موقع پر خوشی مناؤ، جنم دن مناؤ۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے، سئل عن صوم یوم الاثنین، جب اللہ کے رسول سے پیر کے دن روزے کے متعلق سوال کیا گیا، سئل عن صوم الاثنین، پیر کے روزے کے سلسلے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اس دن نامہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے، یا پھر اس دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، یا سوموار کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ آپ نے کہا اس دن میری ولادت ہوئی تھی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ 12 ربیع الاول میں جشن منانے والے یہ دلیل دیتے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام حدیث 1162 کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا، نہ کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو روزہ رکھا، اور ایک سال میں پیر کا دن 52 مرتبہ آ ہی جاتا ہے، ایک ہفتے میں ایک دن آتا ہے، ایک سال میں 12 مرتبہ آتا ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، نہ کہ خوشی کے لیے، نہ کہ جنم دن منانے کے لیے، نہ کہ چراغاں کرنے کے لیے، نہ کہ ڈھول تماشا کرنے کے لیے۔ کیسی کیسی دلیلیں، کہاں کی اینٹ، کہاں کا کھمبا لا کر دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ بخاری کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول حوض کوثر میں اپنی امتیوں کا انتظار کریں گے پانی پلانے کے لیے۔ حوض کوثر کا پانی کوئی انسان اگر زندگی میں ایک مرتبہ پی لے، جب تک وہ رہیں گے ان کو پیاس نہ لگے گی، پیاس بجھ جائے گا۔ اللہ کے رسول حوض کا پانی پلانے کے لیے اپنی امتیوں کا انتظار کریں گے،
آپ اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو میری امتی ہے، اے اللہ یہ تو میری امتی ہے۔ اللہ کہے گا ہاں یہ تمہاری امتی ہے، لیکن انہوں نے تمہارے انتقال کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کیا تھا، نئی نئی طریقے ایجاد کیے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، حضرت عائشہ یہ روایت نقل کر دے کہ اللہ کے رسول نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد، کہ جس نے بھی دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کیا ان کی بات ناقابل ہے، گویا کہ وہ مردود ہے، ان کی بات شریعت میں کوئی اعتبار نہیں رکھتی ہے، شریعت میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شریعت میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ سراسر گمراہی کے راستے پر ہے، وہ شخص گمراہ ہے۔ میرے بھائیوں، میلاد مناتے ہو یہ دلیلیں دے کر کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی میلاد النبی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ آپ چراغاں مناؤ، خوشی مناؤ، جشن مناؤ۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو باندھنے کا مقصد بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم سوموار کے دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن 12 ربیع الاول۔ اور ایک بات میں ان کی بتا دوں، اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے؟ سوموار کے دن۔ کب انتقال کیے؟ سوموار کے دن۔ اس میں کسی بھی مسلک کے لوگوں کا اختلاف نہیں۔ پیدا ہوئے 12 ربیع، پیدا ہوئے سوموار کے دن، انتقال کیے سوموار کے دن۔ اس میں کسی پر کوئی اختلاف نہیں، کسی بات میں بھی اختلاف نہیں۔ مہینہ 12 ربیع الاول، اس میں بھی کسی فرقے کا اختلاف نہیں، لیکن تاریخ پر اختلاف ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک کے سند سے حوالہ دیا کہ 8 تاریخ صحیح ہے، اور اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ 9 تاریخ صحیح ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں صفحہ 93 کے اندر کہ آپ 9 ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ سلیمان قاضی منصور رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول 9 تاریخ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ چلو یہ اختلاف تو پیدا ہونے میں، لیکن جس دن آپ انتقال کی وہ 12 ربیع الاول سوموار کے دن، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب الاذان کے اندر لایا، کتاب الاذان کے اندر نقل کیا، حدیث نمبر 680، ضرورت پڑے تو اٹھا لینا۔ اللہ کے رسول سوموار کے دن انتقال کیے ہیں، اس میں کسی پر کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا یہ بات بتاؤ، ہم مان گئے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ہم مان گئے کہ 12 ربیع الاول سوموار کے دن ہی پیدا ہوئے، یہ بھی مان گئے کہ سوموار، یہ بھی مان گئے کہ سوموار اور 12 ربیع الاول، لیکن اس بات کو تم تو مانتے ہی ہو، سویکار کرتے ہو کہ آپ 12 ربیع الاول سوموار کے دن وفات پائے ہیں۔ اچھا بتاؤ، گھر میں اگر ایک ہی دن میں خوشیاں ہو اور ایک ہی دن میں ماتم ہو تو تم کیا کرو گے؟ خوشی مناؤ گے یا ماتم کرو گے؟
کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول کا انتقال اس دن ہوتا ہے اور آپ اسی دن جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ وہ ایسا دن تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ میرے اوپر ایسا پہاڑ، غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ اگر اس غم کو کسی پہاڑ میں ڈال دیا جاتا، اس غم کو کسی پہاڑ میں ڈال دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، کسی دن میں ڈال دیا جاتا تو دن بھی رات میں بدل جاتا، رات میں ڈال دیتا تو رات دن میں بدل جاتی۔ میرے اوپر غم کا پہاڑ ایسا ٹوٹا کہ اس غم کو اگر سورج میں ڈال دیا جاتا تو سورج بھی اپنی روشنی سے محروم ہو جاتے، سورج بھی اپنی روشنی کھو بیٹھتے۔ اسد الغابہ کے اندر لکھتے مورخین کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے بعد کبھی آپ نے مسکرایا نہیں، چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ امام بخاری اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے رحمت اللہ علیہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے باپ کو کھو دیا، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو آپ نے چیخ کر یہ جملہ کہا، وہاں کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ اللہ کے رسول کو دفنانے کے بعد آگئے، حضرت فاطمہ نے کہ جملہ کہا، حضرت انس اس حدیث کی راوی ہیں، حضرت انس سے خطاب کر کے فاطمہ نے کہا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا دل کیسے گوارا کیا، تمہاری ضمیر کیسے گوارا کیا کہ تم اللہ کے رسول کو، میرے والد محترم کو قبر میں مٹی ڈال دی، ان کے جسم پر، ان کے ناش مبارک پر مٹی ڈال دی۔ قد طابت انفسکم، اے انس تمہارا دل کیسے گوارا کیا کہ میرے والد کی ناش پر آپ نے مٹی ڈال دی۔ یہ تھا غم، یہ تھی مصیبت، لیکن اس دن چراغاں کرو، ہری جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے اور اپنے زمین پر جھانک کر دیکھیے کہ ہم نہ جانے کیا کیا عمل کر رہے ہیں جب کسی صحابہ نے نہیں منائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گود میں سر مبارک رکھ کر آپ اس دنیا سے انتقال کر گئے، وصال فرما گئے، وہ عائشہ تقریباً اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد 47 سال تک زندہ رہی، لیکن 47 سال، لیکن آپ نے کبھی چراغاں نہیں کیا، آپ نے کبھی جلوس نہیں نکالا۔ میرے بھائیوں، کیا عائشہ سے بڑھ کر نبی سے محبت ہماری ہو گئی؟ کیا صحابہ سے بڑھ کر محبت ہماری ہو گئی؟ کیا تابعین سے بڑھ کر محبت ہماری ہو گئی؟ کیا ائمہ کرام سے بڑھ کر محبت ہماری ہو گئی؟ نہیں، محبت ہماری اتنی ہے کہ رسول جو کچھ ہمیں دے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محبت صرف ہماری اتنی ہے کہ رسول جس چیز سے ہمیں روکے ہم اس چیز سے روک جائیں، ضرورت پڑے تو اپنے باپ سے بڑھ کر محبت